Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جانتے ہو تہجد کے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے اچانک تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر آزمائشیں ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ نے حضرت حاجرہ کو زمزم کے چشمے تک لایا تھا۔ کتنے لمبے عرصے کے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے مدد بھیجی تھی۔ ہو سکتا ہے کن کی منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ٹھان رکھی ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر رکھی ہو۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے، اس پر یقین رکھو۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو کبھی نہ زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی کو مکمل کرنے والا اللہ بھلا تمہاری کہانی کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں سے وہ وسیلے بنا دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یقین رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدلنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو اور اس کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ رب جو چاند کے اتنے رنگ بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ آپ کی قسمت بدلنے پر قادر نہیں؟ اطمینان رکھیں، وہ عنقریب ہی آپ کی بدترین چیزوں کو بہترین میں بدل دے گا اور آپ خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ رب ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں نا، تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زاروں کی طرح روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب ساری کوششیں کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اس کا کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور تہجد بھی ایک نعمت ہے جو کن تک کے راستے بناتی ہے۔
اے عطا کرنے والے رب، میری طلب کو نہ دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، مجھے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہماری زندگی ان تمام رنگوں سے بھر دے جو تجھے پسند آ جائیں، اور ہمیں ان رنگوں پر راضی کر دے۔ یا اللہ، تو بہت مشکل کشا ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہم سب کی مشکل آسان کر دے۔ اس کی دہلیز پر جو فیصلے تم چھوڑ آئے ہو، تو یقین رکھو اپنی کہانی خود مکمل کر آئے ہو۔